تعالیٰ کا جسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے۔ بعض لوگ اس کے بھی انکاری ہیں۔ یہ گہرائی کی باتیں ہیں اور عقیدے کی باتیں، اس میں اگر ٹھوکر لگ گئی نا تو بندے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو۔ یہ سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ حدیث میں اکثر آتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، والذی نفسی بیدی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کا انکار کفر ہے اور تعویل گمراہی ہے۔ دنیا میں دو گروہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک آج بھی چل رہا ہے، نام لوں گا تو آپ غصہ کر جائیں گے۔ پہلا گروہ جو اللہ کی صفات کے منکر ہے، کہتے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بازو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم نہیں ہے، یعنی سیدھا ہی انکار، کفر ہے۔ ان کو معطلہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے تعویل کرتے ہیں۔ ہاتھ کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت۔ چہرے کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے رضا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، غلط ہے، گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات آئیں ان میں ایک بات یاد رکھ لیں، قاعدہ ہے، جو صفت جیسی آئے اس کو اسی طرح ماننا ہے۔ ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، چہرہ ہے تو چہرہ ہے، پاؤں ہے تو پاؤں ہے، پنڈلی ہے تو پنڈلی ہے، آنکھیں ہیں تو آنکھیں ہیں، جو ہے وہ اسی طرح ماننا ہے، لیکن ساتھ یہ کہنا ہے کما یلیق بجلالہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ جیسے، گمراہی۔ اگر یہ کہا جائے اللہ کے پاؤں میرے پاؤں جیسے، تو نعوذ باللہ کیا ہے؟ گمراہی۔ چہرے کا ثبوت قرآن مجید میں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس دنیا میں ہے سب فنا ہوگا، باقی کیا رہے گا؟ تیرے رب کا چہرہ۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، اور قیامت کے دن اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی ہوں گی نا، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جنت کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں وہ خیال اور تصور آیا، نہیں آیا۔ خوبصورت محلات، خوبصورت بیویاں، خوبصورت قسم کے سارے گھر اور کھانے پینے کی اعلیٰ قسم کی ورائٹیاں، ہر شے ہے۔ اس کے بعد میرے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارضیتم، وہ راضی ہو؟ وما لنا لا نرضى یا ربنا، یا رب اب بھی راضی نہیں ہونا تو کب ہوں گے؟ ہم تو راضی ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ اس وقت سب کو جمع کر کے فرمائیں گے آج میں تمہیں تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت دینے والا ہوں۔ انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر
لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، صحابہ جمع تھے، نبی علیہ السلام موجود تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات تھی، مطلع صاف تھا اور آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ دیکھو اس چاند کو نہ دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں۔ کوئی رش تو نہیں ہے؟ نہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر میں بیٹھے اس کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم تم قیامت کے دن اپنے رب کو بھی اسی طرح آسانی اور آرام سے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ میرے اللہ اپنے رب اپنے چہرے کا دیدار کروانے کے لیے 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹائیں گے۔ یقین جانیے وہ سونے چاندی کے محلات، وہ کھانے اور پینے، وہ خوبصورت حوریں، وہ ساری سواریاں، ساری نعمتیں جن کا تصور پہلے کبھی نہیں تھا، وہ ساری ان کے پاس موجود، لیکن جب رب کے چہرے کی دیدار کریں گے ایسی لذت آئے گی، وہ ساری جنت کی نعمتیں ہیج اور اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام کہتے تھے نا اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، خدایا جو تیرے چہرے کے دیدار کی لذت ہے میں محمد اس کا سوال کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی اللہ سے وہ مانگتے تھے۔ اس کا مطلب میرے اللہ کا چہرہ ہے، میرے اللہ کی آنکھیں ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ آنکھوں سے مراد علم ہے، نہیں، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ جس طرح میری دو آنکھیں ان کے اوپر ابرو ہے، ان کی پلکیں ہیں، یہ بند اور کھلتی ہیں، اس میں دو قسم کے رنگ ہیں، یہ بھی نہیں۔ اللہ کی آنکھیں ہیں کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہیں۔ نوح علیہ السلام کو میرے رب نے کہا کشتی بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جب 950 سال تبلیغ کر لی دنیا نہ مانی، فرمایا اب کشتی بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں، اور پھر 27ویں سپارے سورۃ قمر میں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ میرے اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ کلام، آواز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سن رہے تھے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور قیامت کے دن بندوں سے کلام کریں گے، اہل ایمان سے کلام کریں گے۔ کلام کرنا بھی میرے اللہ کی صفت ہے، یہ میرے اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہی رائٹ ہیں۔ میرے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہمارا ایک دایاں ایک بایاں، میرے اللہ کا بایاں نہیں ہے۔ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، میرے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے نا تو میرا رب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن شام ڈلتے ہی میرے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اوہ سارا دن گناہ کرنے والے، اب تو طریقی آ گئی ہے۔ جس طرح وہ سورج کی روشنی بہت اپنے جوبن پر تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ غروب ہوئی، تیری زندگی کا بھی اختتام ہونے والا ہے، رات کی طریقی میں آ جا، مجھ سے چھپ کے توبہ کر لے، میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار۔ جب دن کے اجالے نکلنے لگتے ہیں میرا رب پھر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، ساری رات دنیا سے چھپ چھپ کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے آجا، اب تو اجالے ہو چکے ہیں، ایک وقت آئے گا قیامت کے دن یہ سارے اجالے ہو جائیں گے، چھپ چھپ کے کرنے والے یہ سب نمایاں ہو جائیں گے۔ آج اس اجالے سے عبرت پکڑ کے مجھ سے توبہ کر لے، میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا ہاتھ قرآن مجید میں وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا
بل یداہ مبسوطتان، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے، اللہ فرماتے ان لانتیوں کے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے، ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے اور دو ہاتھوں کا ذکر قرآن مجید میں، اور صحیح مسلم میں ہے، میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک یہودی عالم آ گیا، آ کر کیا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتاؤں، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں، ہاتھوں کے آگے انگلیاں بھی ہیں، کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان کے، یہ نہیں کہنا کہ میرے جیسی، یہ گمراہی ہے، ہیں کیسی؟ جیسی اس کی شان کے۔ اور وہ کہنے لگا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے قیامت کے دن ساتوں آسمان میرا اللہ لپیٹ کر اپنی انگلی کے ساتھ لپیٹ لے گا، ساتوں زمینیں دوسری انگلی پر لپیٹ لے گا، ساری دنیا کے جنگلات کے درخت اپنی تیسری انگلی پر لپیٹ لے گا، ساری دنیا کے سمندر اور ان کا گارا میرے اللہ چوتھی انگلی پہ لپیٹ لے گا، اور باقی ساری مخلوقات میرے اللہ اپنی پانچویں انگلی پہ لپیٹ کے کہے گا لمن الملک اليوم والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان و زمین اور ساری مخلوقات میرے رب کے مٹھی میں آ جائے گی، اور میرے اللہ ان کو پکڑ کر کہیں گے بتاؤ این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، کہاں ہے دنیا کے جگے، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے جبار؟ آج بتاؤ حقیقی بادشاہی کس کی ہے؟ 40 سال تک سناٹا چھا جائے گا، کوئی نہیں بول سکے گا، پھر میرے رب کہیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہی ایک اللہ کی جو زبردست طاقت والا ہے۔ جب اس نے یہودی نے آ کر یہ بات بتائی نا، نبی علیہ السلام مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں، پھر آپ نے کہا افسوس، علم سارا ہے ان کو، وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا، چاہیے تھا اسی اللہ کی اسی کتاب میں بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق میں محمد پر ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہ لا سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، میرے رب کی پنڈلی قرآن میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن میرے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ سارے مسلمان جو یہاں نمازی ہیں وہ وہاں اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر فوراً سجدے میں پڑ جائیں گے۔ یعنی یوں سمجھو دنیا میں تم کھڑے ہوتے تھے، احساس ہوتا تھا میرا رب سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، رکوع میں جاتے تھے احساس اور ہوتا تھا، جھک جاتے تھے، سجدے میں بسا اوقات یہ احساس ہوتا تھا میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا اور وہ بڑی قریب سے میری بات کو سن رہے، لیکن وہ رب نظر نہیں آتا تھا۔ آج میرے رب نور کی تجلیاں ہٹا کر اپنی پنڈلی دکھا کر کہیں گے آ جاؤ، جس کے لیے تم روتے تھے، جس کے لیے تم بحث کرتے تھے، جس کے لیے تمہیں تانے دیے گئے، جس کی وجہ سے تمہیں ماریں پڑی، آج اس رب کی پنڈلی کے سامنے سجدہ کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لو۔ سارے اہل ایمان اس اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، کچھ ایسے بھی ہوں گے بڑا زور لگائیں گے کہ میں نیچے ہو جاؤں لیکن نہ آئے، بڑی کوشش کریں گے ہو جاؤ، خدایا یہ تیرے سامنے تو جھکنا چاہتے ہیں، جھکنے دے اس کو، فرمایا نہیں،
وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، صحیح سالم تھے، ٹانگوں میں دمخم تھا، جسم کے اندر حرکت تھی، دنیا میں آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے۔ آج ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا، فوراً ذلت اور ندامی چہرے پر چھا جائے گی اور وہ فیصلے ہو جائیں گے۔ جو جھک گیا وہ کامیاب، جو نہ جھک سکا سو ناکام اور نامراد ہے۔ اس وقت کس کے سامنے سجدہ کریں گے؟ اللہ کی پنڈلی کے سامنے۔ میرے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، سب سے کم درجے کے انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی جگہ دیں گے کہ یہ زمین کو 10 مرتبہ پیمائش کر لیا جائے، یہ آخری جنتی کو ملے گی، اور پہلے جو اربوں خربوں جنتی ہیں ان کا تو اندازہ ہی نہیں، اس کے باوجود بھی جنت نہیں بھرے گی، جنت اس سے بھی بڑی ہے، نہیں بھرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کے لیے اور مخلوق فوراً پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں بھیج کے جنت بھر دیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر۔ جہنم بھی بہت بڑی ہے، وہ بھی نہیں بھرے گی، وہ بھی نہیں بھرے گی، اس قدر بڑی ہے کہ خربوں کافر منافق ڈالنے کے باوجود نہیں بھرے گی۔ لیکن میرا اللہ ظالم نہیں ہے، اب اس کو بھرنے کے لیے اور مخلوق پیدا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کسی کو سزا نہیں دیتا، رحمتوں کی برسات ضرور کر دیتا ہے، وہ نہیں بھرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ اللہ کے روب کی وجہ سے سمٹنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ پر ہو جائے گی اور کہ کت 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 کت، بس 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 بس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ تعالیٰ کا قدم جب آئے گا نا اس کی طرف تو وہ سمٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں 2 باتیں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے قدم کا ثبوت حدیث میں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ آگ کے اوپر اللہ کا پاؤں، یہ سردی اور گرمی تیرے اور میرے لیے، یہ ہوا کا ہونا یا نہ ہونا یہ تیرے اور میرے لیے، یہ آگ کی گرمی اور آگ کی تپش وغیرہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ میرے اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، ساری چیزیں ہمارے انسانوں کے اعتبار سے، جنوں کے اعتبار سے، جانوروں کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ کے لیے نہ گرمی، نہ سردی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تپش اور نہ کچھ اور، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ چیزیں کچھ نہیں۔ بہرحال اختصار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہیں، عرش پر ہیں، علم دیکھنے سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان کو ایسے ہی ماننا ہے، لیکن یہ کہنا ہے ہاتھ ہیں لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ آنکھیں ہیں کیسی؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ چہرہ ہے کیسا؟ جیسا اس کی شان کے لائق۔ پنڈلی ہے کیسی؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ ماننا بھی ضروری ہے اور اس طرح ماننا ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ یہ ایمان ہے۔